معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 17واں باب، سب ہیڈنگ بدبودار پھول جھاڑ جھنکار سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے۔ میں ثقافتی زوال کے جس عمل کی بات کر رہا ہوں وہ اجتماعی نفسیات کے مطالعے اور تحقیق کے لیے ایک اچھا موضوع بن سکتا ہے۔ بنگال کا مسلم معاشرہ ایک خاموش مگر گہری تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ نئے تعلیمی انتظامات کے نتیجے میں ایک ثقافت کو ترک کر کے آہستہ آہستہ دوسری اور مخالف ثقافت کو اپنانے کا عمل جاری تھا۔ افراد غیر محسوس طریقے سے اپنا ثقافتی ورثہ چھوڑ کر مخالف تہذیبی اقدار اختیار کر رہے تھے۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو تحریک پاکستان دراصل بنگال کے مسلمانوں کو ہندوازم کی طرف جانے سے روکنے کی تحریک تھی، مگر یہاں زبان نے کچھ اور پیچیدگیوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مسئلے کا ادراک نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں فضل الحق اور سہروردی جیسے لوگوں نے جو ٹھیٹھ اسلامی ماحول سے نکل کر آئے تھے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ ان کی نسل کے نمایاں مسلمان رہنما مثلاً خان بہادر عبد المومن، بردوان کے جناب ابو القاسم، سر عبد الرحیم اور سر عبد الحلیم غزنوی وغیرہ سب روایتی مذہبی تعلیم سے آراستہ تھے، جس کا سارا زور اردو اور فارسی پر ہوتا تھا۔ سر عبد الرحیم کے گھر میں اردو بولی جاتی تھی، حالانکہ ان کا تعلق مدنہ پور کے ایک بنگالی گھرانے سے تھا۔ اسی طرح بقیہ 3 نام بھی بنگالی بولنے والوں کے ہیں، مگر وہ ایسے ماحول سے وابستہ تھے جس میں اردو رچی بسی تھی۔ یقیناً وہ 19ویں صدی کے ہندو قلم کاروں کو اپنی تہذیبی اقدار کا نمائندہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ابو الہاشم ابو القاسم کے صاحبزادے کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ اس طبقے کے ترجمان سمجھے جاتے تھے جو خود کو مسلمان سے زیادہ بنگالی کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اسی طرح وہ غالب کے مقابلے میں تیلگو کو اور حالی کے مقابلے میں چیٹرجی کو اپنے عوام کی آواز سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک غیر بنگالی مسلمان کی حیثیت ایک ایسے اجنبی سے زیادہ نہیں تھی جس میں اور بنگالیوں میں کوئی قدر مشترک نہ ہو۔ اپنے ماضی اور روایات کے ساتھ رویوں کی یہی تبدیلی تھی جس نے 50 کی دہائی میں لسانی تحریک کو زور و شور سے پروان چڑھایا۔ اب وہ نسل صاحب اختیار تھی جس نے صرف بنگالی کلاسیکی شہپاروں کے زیر اثر ہوش سنبھالا تھا۔ دوسری طرف مجموعی ثقافتی ماحول بھی نیا روپ دھار چکا تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک سازش کے تحت بڑی ہوشیاری سے سرکاری زبان کا مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ اردو کے مخالفین کا دعویٰ تھا کہ اس کا سرکاری زبان کی حیثیت سے نفاذ ثقافتی اور معاشی لحاظ سے بنگالی مسلمانوں کو محکوم بنا دے گا۔ ان کا استدلال تھا کہ ساری اہم سرکاری نوکریاں انہیں مل جائیں گی جن کی مادری زبان اردو ہے، اور بنگالی مسلمان آہستہ آہستہ اہم عہدوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے نوجوان طلباء بڑی تیزی سے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے تھے۔ ہم جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سارا تنازع ایک سازش کے تحت کھڑا کیا جا رہا ہے، اس وقت ششدر رہ گئے جب مٹھی بھر رپورٹ کے مطابق صرف 4 طلباء نے مارچ 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے کانوکیشن کے دوران اس وقت ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جب قائد اعظم نے اپنی تقریر کے دوران اعلان کیا کہ صرف اردو ہی پاکستان میں رابطے کی سرکاری زبان ہوگی۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی، یعنی مارچ 1948 میں، وہ بھی پاکستان کے اندر کوئی قائد اعظم کے سامنے کھلے بندوں توہین آمیز لہجہ اختیار کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔
بہرحال سانحہ ہو گزرا، جو مستقبل میں پاکستان کی شکست و ریخت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ اس حادثے کے نتیجے میں ہر شخص لرزہ براندام تھا، مگر گڑبڑ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی میں ان کا داخلہ برقرار رکھا گیا، بلکہ انہیں تنبیہ تک نہیں کی گئی۔ خواجہ ناظم الدین کی صوبائی حکومت نے اسے محض جوش جوانی قرار دے کر نظر انداز کر دیا، جبکہ صوبائی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ بدتمیزی کے واقعے نے پورے مشرقی پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور شر پسندوں کے خلاف تادیبی کارروائی کو تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا۔ حکومت کی اس بے عملی پر لوگ بجا طور پر الجھن کا شکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی رواداری کو حکومت کی کمزوری سمجھا جائے گا اور اس سے شر پسندی کی مزید کارروائیوں کو فروغ ملے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کشمیر کے مسئلے پر بھارت کے ساتھ زندگی یا موت کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی انتظامیہ اب تک صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ مغربی پاکستان میں مہاجرین کی آباد کاری ایک دیو ہیکل مسئلے کی شکل اختیار کر گئی تھی اور حکومت تمام وسائل اس مسئلے کے حل کے لیے جھونکنے پر مجبور تھی۔ بھارت نے پاکستان کے حصے میں آنے والے امپیریل بینک آف انڈیا کے اثاثے روک لیے تھے۔ اسی طرح پاکستان کے حصے میں آنے والے فوجی اثاثے بھی بھارتی خود برد کا شکار ہو گئے تھے۔ پنڈت نہرو آئے دن بیان دیتے نہیں چکتے تھے کہ پارٹیشن سے پیدا ہونے والے مسائل بندوق کے زور پر حل کیے جائیں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کو یکجہتی اور اتحاد کی فی الحقیقت شدید ضرورت تھی، لیکن سازشی عناصر ان تلخ حقیقتوں کو خاطر میں لائے بغیر زبان کی بنیاد پر مرحلہ بہ مرحلہ فساد برپا کرنے کی سعی کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ بنگالی زبان کی محبت میں نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی زنبیل میں سب سے مؤثر ہتھیار اس خوف کا پرچار تھا کہ اردو بولنے والے معاشی اعتبار سے بنگالیوں سے آگے نکل جائیں گے۔ میں ذاتی طور پر واقف ہوں کہ بنگالیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اردو کے حق میں تھا، مگر یہ لوگ صرف اس پروپیگنڈے کی وجہ سے خاموش تھے کہ اردو کا نفاذ بنگالی مسلمانوں میں احساس محرومی، بے روزگاری اور دوسرے درجے کے شہری ہونے کا احساس پروان چڑھائے گا۔ پھر جس طریقے سے حکومت نے مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کی، وہ بجائے خود غیر دانش مندانہ تھا اور لگتا تھا کہ حکومت کو سرے سے مسئلے کی شدھ بدھ ہی نہیں تھی۔ حکومت کی حکمت عملی کا کل دار و مدار حب الوطنی کی مالا جپنے پر تھا۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ دشمن کے وار کا جواب بس یہی ہے کہ عوام کو بلا لحاظ اس بات کا یقین دلایا جائے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ میرا خیال ہے، اور اس کا ذکر میں نے کئی دفعہ اپنے حلقہ احباب میں بھی کیا ہے، کہ زبان کے مسئلے پر حکومت کی پالیسی اور بیانات لا یعنی اور بلا جواز تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بنگلہ دیش ہو یا پاکستان، دونوں ملکوں میں سرکاری زبان انگریزی ہی ہے، اور یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ایک حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے ہوئے انگریزی کو برقرار رکھنے کی بات کرتے ہیں، انہیں رجعت پسندی کا الزام سہنا پڑا۔ میں وہ وقت کیسے بھول سکتا ہوں جب میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں جگہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا تھا۔ میرے محترم ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی انگریزی کی وکالت کرنے پر میرے بارے میں برملا کہنے لگے تھے کہ شاید میں اپنی ذاتی پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت معاملات کو جوں کا توں برقرار رکھنا چاہتا ہوں، جبکہ میں سوچتا ہوں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان گو نہ گو مسائل میں گھرا ہوا تھا اور قیادت پاکستان کی بقا کے امور میں الجھی ہوئی تھی، کیا ضروری تھا کہ زبان کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا جاتا؟ کیا حرج تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا، بالخصوص کانووکیشن کے واقعے کے بعد، کہ انگریزی فوراً ختم نہیں کی جا رہی، نہ اردو فوری نافذ کی جا رہی ہے۔
زبان کا مسئلہ مناسب وقت پر رائے عامہ کو پیش نظر رکھ کر ہی طے کیا جائے گا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ زبان کے مسئلے پر جذبات کو کیوں بھڑکا دیا گیا تھا، جبکہ اردو اور بنگالی کے حامیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ کوئی فوری مسئلہ نہیں تھا اور عملی مجبوریوں کی وجہ سے انگریزی کو برسا برس کے لیے برداشت کرنا ہماری ضرورت تھی۔ میرے نزدیک تو یہ ساری بحث ہی فضول تھی۔ اپنے حال کو مستقبل کی موہوم آرزوؤں کی بھیٹ چڑھا دینا کہاں کی عقل مندی تھی۔ اس وقت تو ہمارا مسئلہ یہ تھا پاکستان کو تشکیل دینے والی مختلف قوموں کو لڑی میں پرو کر ایک متحد اور یکسو قوم ہونے کا احساس تازہ کیا جائے۔ انگریزی گو ایک غیر ملکی زبان تھی، مگر اسے ایسا مقام حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے قومی اتحاد کو برقرار رکھنے میں مددگار ہو سکتی تھی۔ اردو یا بنگالی کی اہمیت پاکستان کے حوالے سے ہی تھی۔ ظاہر ہے یہ سوال کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہو اسی وقت کوئی اہمیت رکھتا تھا جب پاکستان قائم ہو۔ ابتدا ہماری کوششوں کا محور ایسے اقدامات ہونا چاہیے تھے جو اتحاد کو پروان چڑھانے والے اور انتشار سے بچانے والے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ملک کے دونوں بازوؤں میں پاگل پن کی حد تک ایسے مسائل کو زندہ کرنا شروع کر دیا جو خود اتحاد کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ سیاستدان اور ماہرین تعلیم انگریزی کی مخالفت کر کے اپنے ہی وجود پر کلہاڑا چلاتے رہے۔ انگریزی کی مخالفت میں اٹھنے والا ہر قدم ہماری یکجہتی اور ہم آہنگی کا شیرازہ بکھیرتا چلا گیا اور دشمن حاوی ہوتا چلا گیا۔ مشرقی پاکستان سیکریٹریٹ میں تعینات غیر بنگالی افسروں کی رانوت نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس سے دشمن کا کام اور آسان ہو گیا۔ مشرقی پاکستان سیکریٹریٹ میں تعینات غیر بنگالی افسروں کی رعونت نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس سے دشمن کا کام اور آسان ہو گیا۔ یہ رعونت احساس برتری اور بے وقوفی کا مجموعہ تھی۔ احساس برتری اس سوچ کا مظہر تھی کہ صرف اردو ہی مسلم ثقافت کے اظہار کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ جو کبھی علمی اور ثقافتی ورثہ رکھتے تھے اسے بلا لحاظ بنگال کے مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ مقامی آبادی کی پسماندگی ان کے لیے نسلی کمتری کا استعارہ بن گئی تھی۔ بنگالی اور غیر بنگالی مسلمانوں میں چھوٹی موٹی تو میں جو بالعموم کاروباری و پیشہ ورانہ چشمے کا نتیجہ ہوتی تھی، دشمن کی طرف سے اردو بولنے والوں کے مذموم مقاصد کے طور پر پیش کی جانے لگیں۔ انہیں خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے تنازعات تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے جب ایک سے زیادہ زبان بولنے والے رہتے ہوں وہاں ایسے جھگڑوں کا ہونا ایک عام سی بات تھی، مگر مشرقی پاکستان کے علاوہ انہیں کہیں بھی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ اردو بولنے والے افسروں کا رویہ ہی تھا جس کی وجہ سے ان چھوٹے موٹے جھگڑوں کے بارے میں دشمن کے شر انگیز پروپیگنڈے کو پذیرائی ملنے لگی اور لوگ اس کو اہمیت دینے لگے۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے ایک سیکرٹری جناب فضل کریم فضلی بڑے جارحانہ انداز میں بنگالی زبان کو عربی رسم الخط میں لکھنے کی وکالت کرتے تھے، جس کے نتیجے میں رائے عامہ کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر مختلف صفوں میں جا کھڑا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے سوا بہت سے لوگ اس تجویز کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہوں گے، مگر اس تجویز کا ایسے لوگوں کی طرف سے بڑے زور و شور سے آنا جو بنگالی کی ابجد سے بھی واقف نہ ہوں، بجائے خود ایک وجہ اشتعال بن گئی۔ جناب فضلی کا جذبہ یقیناً حب الوطنی پر مبنی ہوگا۔ ان کا یہ خیال شاید غلط نہیں تھا کہ رسم الخط کی یکسانیت ثقافتی میدان میں یکجہتی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی، مگر کیا کیجیے کہ یہ تجویز ایسے وقت سامنے آئی جب سازشی عناصر غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت کی آگ دہکا چکے تھے اور اس تجویز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں
سازشی عناصر کا بار بار ذکر بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں، اور اب بھی میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے خلاف سازش پہلے دن سے موجود تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر آپ ڈاکٹر شہید اللہ کی اس صدارتی تقریر کی کیا توجیہ پیش کریں گے جو انہوں نے 1949 میں کرزن ہال میں لٹریری کانفرنس کے موقع پر کی تھی، اور جس میں انہوں نے بنگالی قوم پرستی کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس لٹریری کانفرنس کے جوائنٹ سیکرٹری اجیت گوہا اور سید علی اشرف علی احسن کے چھوٹے بھائی تھے، جو اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھے۔ میں اس کانفرنس میں خود موجود تھا، اس لیے کہ میں کچھ ماہ پہلے ستمبر 1948 میں ایم سی کالج سلہٹ سے مستعفی ہو کر ڈھاکہ یونیورسٹی جوائن کر چکا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر شہید اللہ کی تقریر نے مجھے فکر مند کر دیا تھا، اور میں نے اس کا جواب اپنے دستخطوں سے آزاد میں شائع کروایا تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر شہید اللہ کے خیالات دو قومی نظریے کے برعکس ہیں، اور ان کا مقصد پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرا استدلال تھا کہ اگر ہم سب سے پہلے بنگالی ہیں تو پھر ہم پاکستان کے بنیادی نظریے کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ اتنی بڑی قربانی، خون ریزی اور جدوجہد کے بعد ملنے والے ملک کے قیام کے بعد اتنی جلدی شہید اللہ جیسے لوگ اس کے بنیادی نظریے پر کھلم کھلا انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے طے پا جانے والے اختلافی معاملات کو زندہ کرنے والے آخر کیا چاہتے ہیں؟ ان کی نیت اور ارادہ کیا ہے؟ ڈاکٹر شہید اللہ نے وہ سب کچھ کہہ تو دیا، مگر شاید انہوں نے اس کے نتائج و عواقب پر غور نہیں کیا کہ ان کے خیالات پاکستان کے بنیادی نظریے پر براہ راست حملہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ آزاد میں چھپنے والی میری تنقید سے وہ مزید ڈر گئے۔ وہ سمجھے کہ میں انہیں گرفتار کرانا چاہتا ہوں۔ اس تقریب کے 2 سال بعد تک وہ مجھ سے ملنے سے کتراتے رہے تھے۔ اس تقریب کے 2 سال بعد تک وہ مجھ سے ملنے سے کتراتے رہے تھے۔ کرزن ہال میں ہونے والی اس لٹریری کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں ایک مندوب ڈاکٹر عبدالودود تھے، جو کلکتہ سے آئے تھے، کہ پاکستان کی تخلیق کے مخالف تھے اور 14 اگست 1947 کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح ڈھاکہ منتقل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کلکتہ میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے خاصا احترام تھا، اس لیے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے نظریات کو چھپایا نہیں۔ وہ زبان سے وہی بات نکالتے تھے جس پر وہ دل سے یقین رکھتے تھے۔ ہم سے ملاقات پر انہوں نے اس بات پر بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ قیام پاکستان کے بعد اتنی جلدی اس نوعیت کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ انہوں نے برملا کہا کہ لگتا ہے کہ مسلمان پاکستان کا ساتھ دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ان کی ثقافت کے تانے بانے بقیہ بنگال سے ملتے ہیں۔ مجھے اب یہ تو یاد نہیں کہ کلکتہ سے اور کون کون آیا تھا، مگر اس کانفرنس کی اصل اہمیت یہ تھی کہ اس کے منعقد کرنے والے بنگالی مسلمانوں کے ایک حصے کے لسانی جذبات بھڑکا کر پاکستان کو توڑنے کی مہم کو پہلا گولا داغنے میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ بظاہر پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی۔ سیاسی معاملات پر لب کشائی سے بھی گریز کیا گیا۔ اسے محض ایک ادبی تقریب کا نام دیا گیا، اور شرکاء نے صرف بنگالی زبان اور ادب کی اہمیت پر زور دیا۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی بڑی تقریب سے اس کانفرنس میں شریک کرایا گیا جو اگر اس لٹریری کانفرنس کا حقیقی مقصد سمجھ لیتے تو یقیناً اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ ان شرکاء کے خیال میں بنگالی ادب کے حسن و قبح پر بحث و مباحثہ میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن
میں اور آزاد گروپ کے میرے پرانے ساتھی سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کے خلاف نفرت کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ باوجود اس کے کہ آزاد میں اپنے ایک مضمون اور ادارتی تبصروں میں نے اس کانفرنس کے حقیقی مقصد کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اسے اہمیت نہیں دی اور نظر انداز کر دیا، حالانکہ اس وقت کے مشرقی پاکستان سیکریٹریٹ میں تعینات تقریباً تمام ہی افسران غیر بنگالی تھے۔ حکومت کی اس بے حسی کی دو ہی توجیہات ممکن ہیں۔ پہلی یہ کہ مشرقی پاکستان کی نور الامین کابینہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ کیا کچھ ہو گزرا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کوئی قدم اٹھانے سے بے نیاز تھے۔ دوسری یہ کہ وہاں تعینات سیکرٹری بنگالی سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کی بلا سے بنگالی میں کچھ بھی کہہ دیا گیا ہو، انہوں نے اس وقت تک کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھی ہوگی جب تک اقتدار کی باگیں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ ماضی میں جھانک کر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کانفرنس بڑے دور رس نتائج کی حامل تھی۔ میرے خیال میں اگر اس کے منتظمین کو اسی وقت صحیح طریقے سے ٹوک دیا جاتا اور بتلا دیا جاتا کہ تمہارے عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں تو شاید ان کی پیش قدمی رک جاتی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف ان کی یہ سازش بلا روک ٹوک کامیاب ہو گئی تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اب وہ کھلم کھلا اقدام کے لیے تیار تھے۔ انہیں بہرحال اندازہ تھا کہ انہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے رائے عامہ کو اپنے مطلب کے لیے تیار کرنا ہے۔ انہوں نے اس کیفیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جو ایک نئی قائم ہونے والی مملکت پر اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتے وقت طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1949 اور 1950 کے سال خیریت سے گزر گئے اور اس دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں خود ستمبر 1950 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آنے والے 2 برسوں میں ہونے والے واقعات کا مجھے براہ راست علم نہیں۔ فروری 1952 کو ایک دن روزنامہ ٹائمز آف لنڈن میں نے ان واقعات کے بارے میں ایک مختصر رپورٹ پڑھی جو بالآخر 21 فروری 1952 کے فسادات پر منتج ہوئے۔ میں فکر مند ضرور ہوا، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں اس پورے معاملے کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکا۔ تاہم اسی سال اکتوبر میں جب میں وطن واپس آیا تو تفصیلات کا علم ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک ان واقعات کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی جو 21 فروری 1952 کو طلباء کے ہجوم پر پولیس فائرنگ کا سبب بنے۔ اس وقت عوام کی طرف سے کوئی ایسی چیخ و پکار تو تھی ہی نہیں کہ اردو کے خلاف یا اس کے حق میں بیان دینا ضروری ہوتا۔ یہ کوئی فوری مسئلہ بھی نہیں تھا۔ پھر آخر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ایسی کیا آفت آ پڑی تھی کہ وہ اردو کے حق میں ایک بیان جاری کرتے؟ کیا وزیر اعظم کے مشیر سمجھ رہے تھے کہ سرکاری زبان کے بارے میں وزیر اعظم کا بس ایک واضح، غیر مبہم اور زوردار اعلان سرکاری زبان کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے گا؟ جبکہ نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ احتجاج کا ایک ایسا ریلا بہہ نکلا جس میں مغربی پاکستان کے بارے میں انتہائی خراب اور غلط جذبات پروان چڑھے، اور انگریزی اخباروں سمیت پورے پریس نے اردو کے حامیوں کو غاصب، استحصال پسند اور ظالم قرار دیا۔ میں یہ سب کچھ ان معلومات کی بنیاد پر لکھ رہا ہوں جو میں نے اکتوبر 1952 میں وطن واپسی پر سن کر یا پڑھ کر حاصل کیں۔ گو کہ اس وقت تک فروری کے مقابلے میں جذبات خاصے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 21 فروری کے واقعات پاکستان کے خلاف سازش کا مواد جمع کرنے والوں کے لیے ایک کبھی ختم نہ ہونے والی سونے کی کان ثابت ہوئے۔ اس وقت شہر شہر اور گاؤں گاؤں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، ہمیں نور الامین کا خون چاہیے۔ نور الامین اس وقت کے صوبائی وزیر اعلیٰ جن کی انتظامیہ طلباء پر فائرنگ کی ذمہ دار تھی۔ طلباء کی نظروں میں بدی
استبداد اور نفرت کا نشان بن کر رہ گئے تھے۔ برصغیر میں طلباء اس واقعے سے پہلے بھی مرتے رہے ہیں۔ 1930 میں گاندھی جی کی قیادت میں چلنے والی سول نافرمانی کی تحریک میں یہ ہزاروں کی تعداد میں گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں دہشت گردی بھی کئی لوگوں کی موت کا سبب بنی ہے۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑ دو مہم کے دوران لوگ تشدد سے مرے ہیں، مگر فروری 1952 میں مرنے والے ان 3-4 طلباء کی طرح ان کی لاشوں سے کبھی ایسا سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ظاہر ہے کہ واقعہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے رحمت خداوندی ثابت ہوا۔ وہ اب اس کی برکتوں سے تا دیر فیض یاب ہوتے رہیں گے، اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے اسے بنگالی زبان اور بنگالی عوام کے لیے پاکستان کی طرف سے نشان نفرت بنا کر پیش کریں گے۔ دوسری طرف حکومت نے نہ اس واقعے کے دور رس اثرات کو جاننے کی کوئی کوشش کی اور نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے تمام حقائق سامنے آ جاتے۔ مجھے انتہائی باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 21 فروری کا واقعہ بنیادی طور پر ایک بے قابو ہجوم کو کنٹرول کرنے اور امن و امان کی بحالی کا مسئلہ تھا۔ اس کا بنگالی زبان کی تحریک سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ ہجوم صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے بنگالی زبان کے حق میں مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ پرتشدد رویہ اس لیے نہیں اختیار کیا گیا کہ حکومت بنگالی کو کچلنا چاہتی تھی، بلکہ یہ سب کچھ تو ان کو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی سے روکنے اور غیر قانونی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسباب خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں، اس فائرنگ کو ایک ثقافت پر حملے کے مترادف سمجھا گیا اور اس نے پاکستان کے دشمنوں کو ثقافتی محاذ پر بے پناہ گولہ بارود فراہم کر دیا۔